اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک اس انسان کو سوچنا چاہیے جس کے پاس عقل تو تقریباً ہر انسان کے پاس یہ کوئی بھی اس قرآن پر انسان موجود ہے، چاہے وہ اس کا کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق ہو یا کسی بھی نسل کا ہو، ہر انسان کو آپ کو پتہ ہے کہ عقل دی گئی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں یا انسان ہیں جو بالکل اب نارمل ہے، اپنی عقل کو بہترین طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، میں ان اکثریت لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کے پاس یہ بڑی ایک بہترین تحفہ ہے خدا کی طرف سے، یہ عقل۔ کیونکہ یہ جو عقل ہے نا انسان کی، اسی عقل کی وجہ سے انسان کو جو ہے نا وہ مطلب کہ اپنی تبدیلی کا سامنا کرتا ہے۔ اس نے اس دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ جو عقل ہے، یہ بہترین عقل جو ہے کہ بے شک دوسرے جانداروں کے پاس بھی عقل ہے، مطلب کہ جو بھی جاندار ہے، چاہے کوئی جنگلوں میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی یا آبی جانور ہو، یا پھر کوئی پرندے ہو، سب کے پاس عقل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ ایکسٹرا عقل جو ہے نا وہ انسان کے پاس ہے، جو بہترین عقل ہے۔ اور اسی بہترین عقل کے تحت یہ کہ انسان جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی چاہتا ہے۔ اس عقل کی وجہ سے انسان سوچتا ہے اور دنیا میں آیا ہے، اسے مطلب کہ اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں اس کو چیزوں کو تبدیل کروں۔ انہی لوگوں نے جو مطلب کہ جنہوں نے ویسا اس کے دنیا کو قبول نہیں کیا اور اس دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہر انسان تبدیلی چاہتا ہے، کچھ بہتر سے بہتری کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا ہر انسان کے پاس ایک بہترین عقل ہے، اگر انسان کچھ بہتر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو انسان کی عقل ہے اسی نے چیزیں دریافت کی ہیں، چیزیں جو ہے ایجاد کی ہیں یا چیزوں کو تخلیق کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو دنیا تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہ اسی عقل کا ہی بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، خاص طور انعام تو خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ جو عقل ہے، اسی عقل کے تحت انسان نے آج جو ہے نا دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اگر اپنی عقل کو بہترین طریقے سے استعمال نہ کرتے تو اس دنیا میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عقل دوسری مخلوق ہے اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے جتنی انسان کو دی گئی ہے۔ اب دیکھ لیں جیسے وہ دوسرے جاندار جیسے رہ رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھ لیں تھوڑا فرق جو ہے انسان کا ان دوسرے جانداروں کے درمیان اسی عقل کا ہی فرق ہے۔ حالانکہ دیکھتے وہ بھی ہیں، بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، غاروں میں یا گھونسلوں میں وہ بھی رہتے ہیں، یہ ساری ضروریات زندگی کا ایک معاملات ہے۔ تو یہ تو ہر جاندار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں۔ دوسری جو انسان کی جو معاملات ہیں وہ ہیں انسان کے مطلب کہ اخلاقی معاملات، جو انسان کی اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں انسان کی عقل کی وجہ سے۔ بے شک تبدیلی باہر بھی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ باہر کی تبدیلی یہ ہے کہ انسان کی زندگی تبدیلی ہوتی ہے، انسان چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، انسان چیزوں کی تخلیق کر لیتا ہے، انسان چیزیں دریافت کر لیتا ہے۔ تو پھر دیکھیں نا انسان نے کتنی بڑی تبدیلی کر دی۔ کوئی پہلے مطلب کہ وہ پیدل سفر کرتا تھا، جہازوں پہ گاڑیوں پہ سفر کرتا ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ انسان اخلاقی طور پر خود تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بھی اس سے بھی بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ جو لوگ اخلاقی طور پر تبدیل ہوتے ہیں وہی تو بہترین انسان ہوتے ہیں، کیونکہ اور وہی بہترین انسان کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ خامی نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہے کہ انسان کو کوئی فرشتہ بن جانا چاہیے، میں بالکل ایسا اس کے حق میں نہیں ہوں۔ انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ اب دیکھ لیں ایسے انسان جنہوں میں بڑیاں کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں، خامیاں تھیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ماضی کی نسبت انہوں نے مستقبل میں خود کو بہتر کیا ہے۔ تو یہ سب اسی عقل کا ہی کام ہے، اسی عقل کی وجہ سے انسان سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ جو ہے نا یہ میرے اندر کچھ خامیاں ہیں جو میرا نقصان کر رہی ہیں، میری مطلب کہ عزت میں نقصان ہو رہا ہے، عزت میں کمی ہو رہی ہے، یا میں پھر قابل احترام نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ انسان اخلاقی طور پر بہترین ہو تو وہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے، جو اخلاقی طور پر ناکام ہو یا پھر اخلاقی طور پر وہ مطلب اس میں غلطیاں پائی جائیں، کوتاہیاں پائی جائے، تو پھر یہ ہے کہ وہ خود کو قابل احترام نہیں سمجھتا انسان، ظاہر ہے پھر انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار میرے اندر یہ خامیاں ہیں، ان کو میں نے دور کرنا ہے اور دور کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہر انسان کو اپنے سوچنا چاہیے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بالکل وہ نیکوکار، انسان نیکوکار بالکل بھی نہیں بن سکتا، انسان کے اندر خامیاں تو موجود رہنی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی خامیاں انسان کے اندر مستقل نہیں ہونی چاہیے، مطلب کہ جو ایسی غلطیاں کوتاہیاں انسان کے اندر بالکل مستقل نہیں ہونی چاہیے۔ انسان بالکل جتنے مرضی مطلب کہ غلطیاں کرے، کوتاہیاں کرے، لیکن یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ جب سیکھتا ہے، انسان اس کی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عقل پختہ ہوتی جاتی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں جو مطلب کہ ایک انسان ہوں، میرے پاس عقل ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہر انسان ہی تبدیلی چاہتا ہے، بہتر سے بہتری کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اگر ہم مطلب کہ اگر کھانا اچھا کھانا چاہتے ہیں، اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے اخلاق و کردار سے بھی بہتر نظر آ سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی بہترین نہیں ہو سکتے۔ اگر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانوں میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خامیوں کو دور بھی کرنا چاہیے۔ کبھی بھی مستقل جو خامیاں یا غلطیاں یا کوتاہیاں اپنے ساتھ نہیں رہنی چاہیے، یا ان کے ساتھ پرماننٹ مستقل منسلک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس انسان کے ساتھ مستقل خامیاں جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، تو یہ پھر انسان کی اپنی کمزوری ہے، انسان کی اپنی کوتاہی ہے۔ کیونکہ ایسی انسان غلطیاں کر جاتا ہے، ایسی کوتاہیاں کر جاتا ہے، جس سے یہ ہے کہ انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ کہ ہم انسان ہیں، ہمیں عقل دی گئی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مطلب کہ مستقل طور پر ہم اخلاقی جو ہے گناہ گار ہیں، ہمارے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، مستقل طور پر جس کے ساتھ ہم جو ہے نا بالکل چمٹے ہوئے ہیں یا منسلک ہیں، جو ہم چھوڑ نہیں رہے، تو یہ پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا انسان ہونے کی توہین کر رہے ہیں۔ اور انسان ہونے کی جو انسان توہین کرے، تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے انسان کے لیے کہ وہ انسان ہو کر انسان ہونے کی توہین کر رہا ہے۔ اور یہ توہین ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی اس غلطیوں سے، اپنی اس کوتاہیوں سے جو ہے نا وہ جان نہیں چھڑا رہا، جس میں یہ ہے کہ انسان میں چھوٹی موٹی خامیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان خامیوں یا ان کوتاہیوں کی بات کر رہا ہوں جس سے یہ ہے کہ انسانیت بھی دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی غلطیوں سے یہ ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے، اور ایسی کوتاہیوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر خامیاں کوئی پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر کوئی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے، اور ان دیکھنے کے بعد ہی انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے۔ تو ہم ان کو دیکھ کر یا محسوس کر کے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، اور بہترین عقل انسان کے پاس ہے، اور انسان جو ہے نا خود کو بہترین بنا سکتا ہے۔ اگر ہم اخلاقی طور پر بہترین ہوں گے، تو ہم اپنے معاشرے کے لیے بہترین ہوں گے، اپنے لوگوں کے لیے بہترین ہوں گے، اور اپنے ملک کے لیے بھی بہترین ہوں گے۔ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی توہین نہ کریں، تو ہم یہ ہے کہ، اور خاص طور پر انسان ہونے کی توہین نہ کریں، تو ہمیں یہ ہے کہ ایسی غلطی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے جو مستقل طور پر ہمارے ساتھ چمٹی رہتی ہیں، یا پھر یہ کہ ہم چھوڑتے نہیں۔ اصل میں منسلک تو کوئی غلطی یا خامی نہیں ہوتی، ہم خود ہی ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے انسانوں کی، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم بہترین انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو مطلب کہ اپنی ایسی غلطیوں کوتاہیوں کو چھوڑ دے، جس سے یہ کہ انسانیت بھی شرمندہ ہو جائے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔